السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حافظ الاسد اور بشار الاسد کے بارے میں۔ شام کے دو ایسے رہنما جنہوں نے اپنے ادوار حکومت میں ملک کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حافظ الاسد نے شام کی سیاست کو کیسے بدلا؟ بشار الاسد نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا فیصلے کیے؟ اور ان دونوں کی قیادت کا شام اور دنیا پر کیسا اثر ہوا؟ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حافظ الاسد کے بارے میں۔ حافظ الاسد 6 اکتوبر 1930 کو شام میں پیدا ہوئے۔ ان کا فرقہ علوی تھا اور ان کے والد کا نام علی الاسد، والدہ کا نام ناسا الاسد اور بیوی کا نام انیسہ مخلوف تھا۔ ان کے 5 بچے تھے جن میں باسل الاسد، بشار الاسد، مجد الاسد، ماہر الاسد اور بشرا الاسد تھا۔ حافظ الاسد نے شمال مغربی علاقے کردہا میں پیدا ہوئے جو ایک علوی اکثریتی علاقہ تھا۔ ان کا خاندان ایک غریب کسان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے والد علی الاسد اپنے علاقے میں معزز سمجھے جاتے تھے اور مقامی سطح پر بہت با اثر تھے۔ الاسد جس کا مطلب شیر ہے ان کے خاندان کا لقب تھا جو انہوں نے فرانسیسی نو آبادیاتی دور میں اپنایا۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل میں حافظ الاسد نے مقامی سکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ ان کا تعلق ایک اقلیتی فرقے سے ہونے کے باوجود انہوں نے تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ ان کی ابتدائی دلچسپی سیاست اور قوم پرستی میں تھی، جس کا اثر ان کی بعد کی زندگی کو نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ فوجی تربیت اور کیریئر۔ 1946 میں شام کو آزادی ملی اور اسی دوران حافظ الاسد نے فوجی کیریئر کا انتخاب کیا۔ 1950 میں انہوں نے حمص ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فضائیہ کی تربیت حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب شام میں سیاسی تبدیلیاں تیزی سے ہو رہی تھیں اور فوج میں شمولیت کا مطلب تھا کہ وہ ان تبدیلیوں میں براہ راست شامل ہو سکتے تھے۔ 1955 میں حافظ الاسد کو فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن دیا گیا۔ مزید تربیت کے لیے انہیں سابق سوویت یونین بھیجا گیا، جہاں انہوں نے جدید ہوا بازی کی تربیت حاصل کی اور مگ 17 اور مگ 21 طیارے اڑانے کی مہارت حاصل کی۔ سوویت یونین میں قیام کے دوران انہوں نے سوشلسٹ نظریات سے بھی گہرا اثر لیا، جو بعد میں ان کی سیاسی سوچ کا حصہ بن گئے۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں حافظ الاسد نے شام کی فضائیہ میں تیزی سے ترقی کی۔ ان کی قیادت اور نظم و ضبط کے باعث انہیں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک ترقی دی گئی۔ وہ ایک ذہین اور حکمت عملی سے بھرپور افسر سمجھے جاتے تھے۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں حافظ الاسد نے عرب سوشلسٹ باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ باس پارٹی عرب قوم پرستی، سوشلسٹ اصولوں اور سامراج مخالف نظریات کی حامل تھی۔ اس پارٹی کا مقصد عرب دنیا کو متحد کرنا اور مغربی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا تھا۔ 1958 میں شام اور مصر نے متحدہ عرب جمہوریہ کے نام سے ایک سیاسی اتحاد قائم کیا، جس کی قیادت مصر کے صدر جمال عبد الناصر کر رہے تھے۔ حافظ الاسد نے ابتدائی طور پر اس اتحاد کی حمایت کی، لیکن جلد ہی شام کے افسران کو احساس ہوا کہ مصر شام پر زیادہ کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ 1961 میں شام نے اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کی اور حافظ الاسد نے اس علیحدگی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ باس پارٹی کی حکومت کا قیام کیسے ہوا؟ 1963 میں باس پارٹی نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے شام میں اقتدار حاصل کیا، جسے مارچ ریولیوشن 8 کہا جاتا ہے۔ اس بغاوت کے ذریعے حافظ الاسد کو شامی فضائیہ کا کمانڈر بنایا گیا اور وہ دفاعی معاملات میں بھی زیادہ بااختیار ہو گئے۔ اندرونی کشمکش اور اقتدار پر قبضہ۔ باس پارٹی کے اندر مختلف دھڑے موجود تھے اور 1966 میں پارٹی کے اندر ایک اور بغاوت کے ذریعے حافظ الاسد کو مزید طاقت ملی۔
وہ وزیر دفاع بنے اور شام کی فوج پر ان کا کنٹرول مضبوط ہو گیا۔ 1967 میں شام نے اسرائیل کے خلاف 6 روزہ جنگ میں حصہ لیا، لیکن اس جنگ میں شام کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے قبضے میں چلی گئیں۔ اس شکست نے حافظ الاسد کی ساکھ کو تو بہت نقصان پہنچایا، لیکن انہوں نے اس صورتحال کو فوج میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 1970 کا اصلاحی انقلاب۔ 1970 میں حافظ الاسد نے باس پارٹی کے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بغیر خون خرابے کے انقلاب کیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے خود کو شام کا وزیر اعظم اور وزیر دفاع مقرر کیا اور 1971 میں باضابطہ طور پر شام کے صدر منتخب ہو گئے۔ حافظ الاسد کی حکومت 1971 سے 2000 تک رہی۔ حافظ الاسد کے دور اقتدار کے دوران شام پر کیے گئے مظالم کی مکمل تفصیل یہاں بیان کرتے ہیں۔ حافظ الاسد نے 1971 میں شام کی صدارت سنبھالی اور 2000 تک اپنی موت تک اقتدار پر فائز رہے۔ ان کے دور حکومت کو ایک سخت گیر آمرانہ نظام، سیاسی جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اقلیتوں کے خلاف مظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ الاسد نے ریاستی اداروں، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مضبوط کیا تاکہ وہ کسی بھی سیاسی مخالف یا بغاوت کو سختی سے کچل سکیں۔ حزب اختلاف کا خاتمہ۔ حافظ الاسد نے اقتدار میں آتے ہی سیاسی مخالفین اور حزب اختلاف کی جماعتوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ انہوں نے باس پارٹی کو ہی واحد سیاسی جماعت کے طور پر مستحکم کیا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سیاسی کارکنوں، صحافیوں اور دانشوروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ملک بدر کر دیا گیا۔ ہما بغاوت 1982۔ شام میں سب سے بڑی اور بدترین انسانی خلاف ورزی 1982 کی ہما بغاوت کے دوران ہوئی۔ اخوان المسلمین نے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی جسے حافظ الاسد نے بے رحمی سے کچلا۔ ہما قتل عام۔ فوج نے شہر ہما کا محاصرہ کیا اور اندھا دھند بمباری کی اور فائرنگ کی گئی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق 20,000 سے 40,000 افراد کے درمیان افراد ہلاک ہوئے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ شہر کے بڑے حصے تباہ ہو گئے اور ہزاروں افراد کو جبراً لاپتہ کر دیا گیا یا قید کر لیا گیا۔ یہ واقعہ شام کی جدید تاریخ کے بدترین مظالم میں شمار ہوتا ہے اور اس نے حافظ الاسد کو دنیا بھر میں ایک ظالم حکمران کے طور پر بدنام کر دیا۔ حافظ الاسد کے دور میں شامی انٹیلیجنس کا نظام نہایت طاقتور اور بہت ہی خوفناک تھا۔ ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں مخبر اور جاسوس تعینات تھے جو حکومت کے خلاف ذرا سی مخالفت پر بھی رپورٹ کرتے تھے۔ قیدیوں کو بدترین جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جن میں بجلی کے جھٹکے، پانی میں ڈبونا اور ناخن نکالنا شامل تھا۔ ہزاروں افراد کو بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کیا گیا اور ان میں بہت سے کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ ان جبری گمشدگیوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ تدمور جیل سب سے بدنام مقام تھا جہاں سیاسی قیدیوں پر شدید تشدد کیا جاتا تھا۔ سیدنایا جیل بھی حکومت مخالفین کے لیے اذیت گاہوں کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ اقلیتوں اور مذہبی فرقوں کے ساتھ سلوک۔ حافظ الاسد نے خود جو علوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، شام میں اقلیت تھا، انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے علوی اقلیت کو فوج اور حکومت کے اہم عہدوں پر فائز کیا، جس سے سنی اکثریت میں ناراضگی پھیلی۔ سنی اکثریت کے خلاف مظالم۔ سنی مسلمانوں جو شام کی اکثریتی آبادی تھی، ان کو اکثر سرکاری عہدوں اور فوجی قیادت سے دور رکھا گیا۔ ہما قتل عام سنی اکثریت کے خلاف ایک کھلی جارحیت تھی جس نے فرقہ وارانہ تقسیم کو مزید بڑھاوا دیا۔ میڈیا پر کنٹرول اور اظہار رائے کی پابندی۔ حافظ الاسد کے دور میں میڈیا مکمل طور پر کنٹرول میں تھا۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن حکومت کے سخت کنٹرول میں تھے۔ حکومت کے خلاف کسی بھی تنقید کو غداری سمجھا جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں قید،
تشدد یا موت واقع ہو سکتی تھی۔ صحافیوں، دانشوروں اور لکھاریوں کو یا تو جیل میں ڈالا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ کتابیں، مضمون اور تقریریں جو حکومت کے خلاف ہوتی تھیں ضبط کر لی جاتی تھیں۔ معاشی پالیسیاں اور بدعنوانی۔ شام کی معیشت سوشلسٹ اصولوں کے تحت چلائی گئی، جس میں ریاستی ادارے معیشت کے بیشتر شعبوں پر قابض تھے۔ تاہم یہ پالیسیاں ناکام رہیں اور معیشت زوال پذیر ہو گئی۔ بدعنوانی اور اکبربہ پروری۔ حکومت میں بدعنوانی عام تھی اور حافظ الاسد کے خاندان اور قریبی ساتھیوں کو معیشت پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ مخلوف خاندان، جو کہ حافظ الاسد کی بیوی کا خاندان تھا، ان کو خاص طور پر بڑے مالیاتی اور تجارتی مواقع فراہم کیے گئے، جس سے اقربہ پروری کا رجحان بڑھا۔ اسرائیل کے ساتھ تنازع۔ حافظ الاسد نے اسرائیل کے ساتھ گولان کی پہاڑیوں کے تنازع کو مسلسل زندہ رکھا، لیکن ان کی فوجی کوششیں ناکام رہیں۔ 1970 کی یوم کپور جنگ میں شام نے اسرائیل کے خلاف مصر کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1976 میں لبنان میں خانہ جنگی کے دوران حافظ الاسد نے شام کی فوج لبنان بھیجی تاکہ وہاں کے سیاسی حالات پر اثر انداز ہو سکیں۔ شام کی مداخلت نے لبنان میں فرقہ واریت کو ہوا دی اور وہاں کی صورتحال کو مزید خراب کیا۔ شام کی فوج لبنان میں 2005 تک موجود رہی اور اس دوران متعدد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ وراثت اور اقتدار کی منتقلی۔ حافظ الاسد نے اپنے بڑے بیٹے باسل الاسد کو اپنا جانشین بنانے کی تیاری کی، لیکن 1994 میں باسل کی ایک ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد حافظ الاسد نے دوسرے بیٹے بشار الاسد کو سیاست میں لانے کی منصوبہ بندی کی، جو 2000 میں حافظ الاسد کی موت کے بعد شام کے صدر بنے۔ خوف اور جبر کی وراثت۔ حافظ الاسد کا اقتدار ایک خوفناک جبر اور آمرانہ حکومت کی مثال بن گیا۔ ان کے دور میں شام کی عوام کو آزادی، انسانی حقوق اور بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ ان کی حکمرانی نے شام کو ایک پولیس سٹیٹ میں تبدیل کر دیا، جہاں ہر شخص کو حکومت کے خوف میں ایک زندگی گزارنا پڑی۔ بشر الاسد نے بھی اپنے والد کی طرح شام پر بہت مظالم ڈھائے، جس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ان کی ابتدائی زندگی اور دور حکومت پر ہم مکمل تفصیل سے اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔